قیامت سے پہلے آخری رمضان کی نشانیاں۔ یہ نشانی دیکھ لے تو سمجھ لے کہ دنیا کا اختتام ہونا شروع ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قیامت یعنی دنیا کا پوری طرح سے فنا ہو جانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو شک و شبہ نہیں رہا۔ غیر مسلم اور خدا کو نہ ماننے والے بھی یہی مانتے ہیں کہ ایک دن دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ یہ سب سائنسی طور پر پیش گوئی کر کے ہی کیوں نہ مانتے ہوں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے پر قیامت آئے گی اور زمین ختم ہو جائے گی، لیکن اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ قیامت سے اس دنیا کا بچ جانا ناممکن ہے۔ بحیثیت ہم مسلمان اور دیگر آسمانی کتاب کو ماننے والے جیسے یہودی اور عیسائی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا اور پھر سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی آمد و متعلق کون کون سی نشانیاں بتائی ہیں اور قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کس اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس رمضان میں کون کون سی نشانیوں کا ظہور ہوگا جس سے دنیا کا کوئی فرد بچ نہیں سکے گا۔ ان نشانیوں سے پوری دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی وضاحت بھی کریں گے کہ ان علامات کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان میں نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ایک سال کا رزق محفوظ جگہ پر ذخیرہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم حدیث نبوی کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ علامات قیامت تین طرح کی ہیں۔ ایک وہ علامت ہے جو قیامت کے آنے سے بہت پہلے ظہور ہوں گی اور کچھ وہ علامات ہیں جو قیامت سے کچھ وقت پہلے ظہور ہوں گی، جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ علامات ایسی ہیں جنہیں بہت بڑی علامات کہا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کا موضوع علامات صغریٰ کی وہ آخری علامت ہے جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہوگا۔ علامات صغریٰ کی آخری علامت یعنی آخری رمضان اس قدر خوفناک ہوگا کہ پوری دنیا دہل کر رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے اور لاڈلے صحابی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی اور آخری علامت یعنی آخری رمضان ظہور ہوگا، جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کا رمضان اپنے آپ میں بہت بڑی نشانی ہوگی۔ آخری رمضان کے بیچ میں ایک بہت بڑی اور خوفناک آواز دنیا بھر میں گونجے گی اور سب پر اس آواز کا اثر الگ الگ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آواز سن کر 70,000 فرشتے بے ہوش ہو جائیں گے اور اس کے بہت سے 70,000 افراد اندھے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 70,000 افراد اپنی سماعت کھو دیں گے اور بہرے ہو جائیں گے۔ 70,000 لڑکیوں کی کنواری ظاہر ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد سورج گرہن ہوگا۔ اگر تم ایسی علامات پاؤ تو اپنے گھروں میں ایک سال کا رزق ذخیرہ اکٹھا کر لینا کہ اس علامت کے بعد دنیا میں جنگ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان میں کب سنائی دے گی؟ جس کے جواب میں نبی کریم نے فرمایا کہ وہ جمعے کی رات ہوگی اور نیک رمضان ہوگا جب یہ آواز سنی جائے گی، اور اس آواز کے کچھ دنوں بعد رمضان میں سورج گرہن ہوگا۔ اس سورج گرہن کے بعد آسمان میں ایک روشنی نمودار ہوگی جسے پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیں گے۔ نہ ہی اس روشنی کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے گا اور نہ ہی اس ہیبتناک آواز کے بارے میں لوگ جان سکیں گے کہ وہ آواز آخر آئی کہاں سے۔ اس آواز کے بعد ملک شام میں خون ریزی ہوگی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خراسان سے کالے جھنڈے بھی نکلیں گے۔ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکل آئیں گے تو میری امت میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار اور مشرکین سے جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آواز سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرے گا، وہی شخص اس آواز کی ہیبت سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس آخری رمضان میں وہی شخص بچا رہے گا جو بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ یہ پاک ہے وہ ذات جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، یعنی سبحان اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، جب امام مہدی کا ظہور ہونے لگے گا، ملک شام میں جنگ ہونے لگے گی اور مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو جائے گا۔ اسی وقت خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دمشق پہنچنے پر امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر
हर मोमिन मुसलमान जिसके दिल में ईमान होगा वो हजरत इमाम मेहदी के झंडे तले कुफार और मुशरिकीन से जंग करेगा। एक जगह पर इरशाद हुआ है कि उस जंग के बाद मुसलमान पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे और दुनिया में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर इस्लाम दाखिल ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम का दौर कई अरसे तक रहेगा। इसके बाद इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तबई मौत पाकर अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह पाक दुनिया में एक हवा और दुआ भेजेगा जो मोमिन और मुसलमानों को बीमार कर देगा, जो उन्हें अल्लाह के हुजूर भेज देगा। इसके बाद पूरी दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई शख्स बाकी नहीं रहेगा। हदीस में इरशाद है कि इस्लाम पूरी दुनिया में अजनबी हो जाएगा और अल्लाह का जानने वाला कहीं कोई भी नहीं होगा। यही वो लोग होंगे जिन पर कयामत सानी होगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पर कायम रखे और हमारा ईमान सलामत रखे और हम उन लोगों में ना हो जिन पर कयामत कायम की जाएगी। आमीन। नाजरीन, बाकी आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं हमें जरूर आगाह करें। फिलहाल के लिए शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज।